سُيِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانفطار کی آج ہم آیہ نمبر 3 اور 4 کو دیکھیں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیہ نمبر 3 و اور اذا جب البحار سمندر فجرت جس کی جو جڑ ہے روٹ لیٹرز ہیں ف جیم را. فجرت کا مطلب ہے پھاڑ دیے جائیں گے. آیہ نمبر 4 و اور اذا جب القبور قبریں بعثرت کھول دی جائیں گی. بعثرت کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے با عین ثا. چلیں آئین کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہ جو آیات ہیں یہ پچھلی آیات جو گزر چکی ہیں انہی کی کنٹینیویشن ہے، جس میں ہم آخرہ میں جو ایونٹس ہونے ہیں ایک کے بعد ایک یوم القیامہ میں جب قیامت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، اس وقت جو ہوگا اس کے بارے میں یہ آیات ہیں. کہ پہلے تو بتایا گیا کہ آسمان پھٹ جائے گا، پھر تارے بکھر جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان آیات کے بارے میں ذکر ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ پھٹ جائیں گے. فجرت جو ہے نا وہ تفجیر سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ سمجھیں جیسے آپ کہتے ہیں دھماکہ ہونا، دھماکے ہو جانا سمندر کے اندر وہ ہو رہے ہوں گے، ایکسپلوژنز، ایکسپلوڈ ہو رہا ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سونامی میں جب سونامیز آتے ہیں تو کیسے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں سمندروں میں. پانی ہے وہ سمجھیں طغیان ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا. ہم نے سورۃ تکویر میں پڑھا تھا کہ پانیوں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور اب یہ دیکھیں کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو سمندر ہیں، دریا ہیں، وہ حرکت میں آ جائیں گے. کوئی ان کو قابو نہ کر پائے گا، وہ اپنی حدوں کو پار کر دیں گے. سبحان اللہ. آج تو جتنے بھی دیکھیں ہم یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، اپنی حد کے اندر ہیں، اپنی حد کو پار نہیں کرتے. اگر وہ حد کو پار کر دیں تو ہر جگہ پانی ہی پانی ہوگا، سب کچھ وہ اپنے اندر ڈبا کے لے جائیں گے. لیکن جب روز قیامت اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی حدوں کو پار کر دیں گے. روایات میں آتا ہے کہ کوئی ایسی رات نہیں گزرتی کہ جس میں سمندر جو ہے وہ 3 بار زمین کی طرف نظر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ میں جو زمین پہ جو بنی آدم ہیں، انسان ہیں، ان کو اس پانی میں ڈبا دوں، بہا کر لے جاؤں، ان کے اوپر چڑھ دوڑوں ان کے گناہوں کی وجہ سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو روک دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے اپنی رحمت کی وجہ سے. اللہ جل جلالہ کی کتنی طاقتور مخلوق ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے اور وہ کتنی ہی عاجز ہے. اپنے رب کے حکموں کے انتظار میں ہے. ایک حکم آئے گا اور وہ اس کو بجا لائیں گے. اللہ کے حکموں کے تابع ہیں. اور ایک انسان ہے جو اتنا طاقتور بھی نہیں، اس میں کیا طاقت ہے، لیکن وہ کتنا ہی مغرور ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. استغفر اللہ ربی. اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس لفظ فجرت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فجرت جو ہے امتلأت یعنی بھر جانا. پانی بھی سمجھے بھر جائے گا. وفادت اور وہ اوور فلو کر دے گا، بہہ جائے گا. فانفجرت وفادت. انفجار. فجرت کا جو اوریجن ہے، جو اس کی ابتدا ہے، وہ پتھروں کا پھٹ جانا اور اس کے اندر سے پانی نکل آنا، یہ ہے
جیسا کہ ہم اس کے روٹ لیٹرز میں دیکھ چکے ہیں، فا جیم را. ہم سب فجر کو تو جانتے ہیں، ہماری فجر صلاح جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ فجر کو ہم اسی لیے فجر صلاح کہتے ہیں کہ جب روشنی صبح میں پھوٹ پڑے، اچانک ہی ہر جگہ پھیلنے لگے. عربوں میں بھی پرانی ان کی ثقافت جو ہے اس میں یہ استعمال ہوتا تھا فجرن لفظ. وہ فجرن ایسے انسان کو کہتے تھے جو بہت ہی زیادہ کریم ہو، بہت ہی زیادہ سخی ہو، دینے والا ہو، اور کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ روکتا ہو دینے سے. جب بھی اسے مانگا جائے وہ فوراً ہی دے دے. یہ تو دیکھیں ایک اچھائی کی طرف ہو گیا. اب ہم اس کا ایک الٹ لفظ دیکھتے ہیں برائی کی طرف، جو ہے فاجر. فاجر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گنہگار ہو، وہ جو حدوں کو پار کرتا ہو اور سوچے سمجھے بغیر برے کام کرتا جائے. ایسے انسان کو کوئی بھی برائی کی طرف بلائے یا برے کام کرنے کا کہے تو وہ فوراً ہی کر دے، سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے کیا آثار ہوں گے، یہ اچھی بھی ہے یا نہیں، مجھے اس کا کیا اثر ہوگا، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کام کرے. تو ایسے لوگوں کو فجار کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو فجرن کہلاتے تھے، جو کریم تھے، دینے والے، جو اچھائی کی طرف ہے، نہ کہ فاجر میں سے کر دیں جو ایک گنہگار انسان ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لفظ فجرت اب بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کی اچھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لی ہے. اور ایک بات اور میں یہاں پر کرتی چلوں، وہ لوگ جو حفاظ ہیں اور جو حفظ کر رہے ہیں وہ اکثر اس آیت کو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جو انفطار میں ہے آیہ نمبر 3، اس کو تکویر میں جو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ آیہ نمبر 6 ہے اس سے ملا دیتے ہیں. کبھی ادھر سجرت پڑھ دیتے ہیں اور ادھر فجرت پڑھ دیتے ہیں. چھوٹی سی ہنٹ یاد رکھیں کہ انفطار میں فا ہے اور فجرت میں بھی فا ہے. جب بھی انفطار میں البحار پڑھیں گے تو اس کے ساتھ فجرت پڑھنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے جو شروع میں حفظ کرتے ہیں اور انہیں بھول جاتا ہے. چلیں اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. بُعْثِرَت جو ہے با عین سا سے لفظ کا معنی صرف کھول دینا نہیں بلکہ قلبت سے بھی ہے. بَأْثَرْتُ التُّرَابَ قَلَّبْتُهُ یعنی بالکل الٹ کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹاس کر دینا یا اپ سائڈ ڈاؤن فلپ کر دینا. انگلش میں اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو بالکل الٹا سیدھا کر دینا، پھیلا دینا اور مکس کر دینا، جیسے ہم شفل بھی اس کو کہتے ہیں کہ ملا دینا. قبروں کو ایسا کر دیا جائے گا. جیسے دیکھیں کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کھلونا گم جاتا ہے کسی ٹوائے باکس میں، ٹھیک ہے، ان کے ٹوائز کا کوئی ڈبہ ہوتا ہے، کوئی باکس ہوتا ہے، اس میں اگر کچھ کھلانا گم جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پورے ڈبے کو الٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو الٹا سیدھا آگے پیچھے ساری چیزیں کر دیتے ہیں. اس سے آپ اس چیز کو سمجھیں. اچھا، کچھ علماء نے کہا ہے کہ قبریں چلنا شروع ہو جائیں گی، موو کریں گی. کچھ دوسرے اس کی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا کہ قیامت کے دن قبروں میں جیسے فرشتے ڈھونڈ کر نکالیں گے انسان کو، اس کی قبر میں سے ڈھونڈ کر نکالیں گے، جیسے اس کی جتنی بھی مادے بچ گئے تھے، ہڈیاں ہو گئیں، یا اب تو سبحان اللہ کہتے ہیں جو ڈسکوری ہوئی ہے سائنس کی طرف سے، جو ڈی این اے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بوسیدہ ہو کے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، لیکن ڈی این اے ایسی چیز ہے جو باقی رہتا ہے. تو فرشتے اس کو نکالیں گے، اس کی جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں، اور اس سے پھر وہ انسان دوبارہ اپنی قبر سے نکلے گا، یا پھر اس کی قبر الٹ دی جائے گی اور پھر وہ انسان باہر آئے گا. واللہ عالم یہ کیسے ہوگا، لیکن قبروں کو الٹ دیا جائے گا یا اس کو کھول دیا جائے گا. سبحان اللہ، جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے نا وہ باہر نکل آئے گا. اور اس زمین میں بھی دیکھیں جو بھی دفن ہے، جو چیزیں چھپی ہیں وہ سب نکل آئیں گی آخرہ میں. تو جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ سورۃ تکویر کی آیہ نمبر 7 میں آیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، جب جانیں ملا دی جائیں گی آپس میں، جب لوگوں کو گروپ کر دیا جائے گا، نیکوکار ایک ساتھ، برے لوگ ایک ساتھ،
استغفر اللہ ربی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکوکار کے ساتھ ملا دیں اس دن. اور یہ جو آیہ نمبر 7 ہے سورۃ تکویر کی، اگر کسی نے یہ لیسن مس کیا تو دوبارہ جائیں پچھلے لیسنز میں، ویب سائٹ میں بھی ہے الحمدللہ، ایزیلی آپ کو اویلیبل ہے. اس لیسن کو ضرور سنیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت ہی ضروری لیسن ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کو سمجھیں گے تو پھر ہم ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور اس وقت کے لیے ابھی سے ہی محنت اور کوشش کریں گے. ان آیات کو غور سے پڑھیے، ان میں وقافات تدبریہ، نظر ثانی کریں ان آیات کو، ان پر غور و فکر کریں اور ان کو سیکوینس میں یاد کریں. سیکوینس میں دیکھیں کہ کس سیکوینس میں کون سی چیزیں سورۃ تکویر میں پہلے مینشن کی ہیں، کون سی الانفطار میں آئی ہیں. تو ان سب کو دیکھیے اور خاص طور پر یہ جو آخری آیا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں الٹ دی جائیں گی تو اپنی قبر کو بھی یاد کریں کہ دیکھیں وہ ہی ہے میرا ٹھکانہ جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے ایک دن، اس کو نہ بھول جائیں. بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی تنگ ہے وہ جگہ، اس کو خیال میں لے کر آئیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ دیکھیں اگر تو میرے اعمال اچھے ہوئے اس دنیا میں، اگر تو میں نیک عمل کرنے والی ہوں، نیک کام کرنے والی ہوں، تو جب مجھے میری قبر میں اتارا جائے گا تو جنہ کی کھڑکی کھول جائے گی، وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی اور مجھ سے انتظار نہیں ہوگا کہ کب میں اپنی اس جنہ میں داخل ہو جاؤں. اس کے برعکس معاذ اللہ کبھی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریں. لیکن اگر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر میرے اعمال ایسے ہیں جو برے ہیں، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں یا میں کوئی برے کاموں میں انوالو ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس قبر میں ڈالے جاتے ہی جہنم دکھا دی جائے گی اور میں اس قبر سے نکل کر بھاگنا چاہوں گی کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میں اس جہنم کی آگ میں ڈالی جاؤں جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بہت زیادہ پناہ مانگیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لیں اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ خوفناک اور بھیانک چیز میں نے نہیں دیکھی. استغفر اللہ ربی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبر کی وحشت سے بچا لیں اور ہماری قبروں کو نور سے بھر دیں، اس قرآن کی روشنی سے بھر دیں. وہ قرآن ہم اس دنیا میں سیکھتے سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، قرآن کو ہی اپنا ساتھی بناتے ہیں. تو یا رب اس قرآن کو ہمارا آخرہ میں بھی ساتھی بنا دینا، اس نور کو اس دنیا میں، ہماری قبر میں اور آخرہ میں مکمل کر دے. آمین یا رب العالمین. سورہ تحریم کی آیہ نمبر 8 میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.